اگر تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ کا ملک محفوظ ہوگا؟ زیادہ امکان تو یہی ہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن گھبرائیں نہیں، کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو اس تباہی میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کو ایسی ہی 4 جگہوں کی کہانی سنانے والے ہیں جہاں آپ اور آپ کا خاندان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں ہوں عتیق زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پوائنٹ۔ گلوبل پوائنٹ پر ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ ذرا تصور کریں، دنیا پہلے ہی کشیدگی سے بھری ہوئی ہے۔ یورپ اور مڈل ایسٹ میں جاری کانفلکٹس اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو زیادہ تر دنیا تباہی کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں زندگی کسی نہ کسی حد تک جاری رہے گی۔ ایسا کون سا سٹینڈرڈ ہے جو کسی ملک کو محفوظ بناتا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنگ کے دوران ایک ملک کو محفوظ کیا چیز بناتی ہے۔ جغرافیہ یعنی لوکیشن، جنگ سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ڈیفنس پاور یعنی کہ اسٹرانگ ملٹری اور ماڈرن ٹیکنالوجی، خوراک کی خود کفالت، اپنے لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کی صلاحیت، اور پولیٹیکل ریلیشن شپ یعنی کہ غیر جانبداری اور سفارتی مہارت، توانائی کی خود مختاری یعنی اپنی بجلی اور ایندھن خود پیدا کرنا، لاجسٹکس یعنی اشیاء اور وسائل کو تیزی سے منتقل کرنے کی صلاحیت۔ کہانی ہمیں لے کے جاتی ہے ایک دور دراز جنت میں، جنوبی بحر الکاہل میں واقع فجی۔ یہ ایک نہیں بلکہ 300 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 100 جزائر پر ہی لوگ آباد ہیں۔ باقی جزائر مکمل طور پر قدرتی حالت میں ہیں، جہاں صرف جنگلات، ساحل اور جنگلی حیات پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرت، ثقافت اور سکون تینوں ایک ساتھ ملتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا کے ہنگاموں سے دور جا کر سکون اور خوبصورتی کا لطف اٹھانا چاہتا ہے تو فجی ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو دنیا کی بڑی طاقتوں سے بہت دور ہے۔ یہاں نہ بڑی فوج ہے اور نہ ہی قیمتی وسائل ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دشمن اسے نشانہ نہیں بنائیں گے۔ سمندر اسے قدرتی حفاظت دیتا ہے۔ خوراک کے لیے سمندری وسائل اور زرخیز زمین موجود ہے۔ تصور کریں، جب دنیا جنگ میں جل رہی ہو اور آپ سفید ریت کے ساحل پر بیٹھے سکون سے زندگی گزار رہے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے محفوظ ملک کی، یعنی کہ آئس لینڈ۔ اب ہم پہنچتے ہیں ایک سرد لیکن محفوظ جگہ پر۔ آئس لینڈ دنیا کے سب سے پرامن ممالک میں سے ایک ہے۔ آئس لینڈ شمالی بحر اوقیانوس میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے جو یورپ کے باقی ممالک سے کافی فاصلے پر ہے۔ اس کی یہی دوری اسے عالمی کانفلکٹ سے بڑی حد تک محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ملک نہ تو کسی بڑے جنگی راستے پر ہے اور نہ ہی عالمی طاقتوں کے درمیان براہ راست واقع ہے۔ اس کے آس پاس کوئی دشمن ملک نہیں ہے، اس لیے حملے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ سمندر سے گھرا ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، جو دفاعی لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ اسی وجہ سے اگر دنیا میں بڑی جنگ جیسے عالمی جنگ بھی ہو تو آئس لینڈ براہ راست متاثر ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ آئس لینڈ زمین کی حرارت سے توانائی پیدا کرتا ہے، جسے جیو تھرمل انرجی کہتے ہیں۔ گھروں کی ہیٹنگ اور بجلی کا بڑا حصہ اسی سے آتا ہے۔ ایندھن کی کمی کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ آئس لینڈ کی زمین خود ایک قدرتی دفاعی ڈھال کی طرح ہے۔ یہاں وولکینوز، گلیشیئرز اور پہاڑ موجود ہیں۔ سخت موسم اور برفانی حالات کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ یہ قدرتی رکاوٹیں ملک کو محفوظ بناتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے محفوظ قلعے کی، یعنی کہ سوئٹزرلینڈ کی۔ سوئٹزرلینڈ ایلپس ماؤنٹینز کے درمیان واقع ہے۔ یہ بلند اور سخت پہاڑ نیچرل ڈیفنس کا کام کرتے ہیں۔ کسی بھی فوج کے لیے یہاں داخل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سرد موسم اور برف بھی حملہ آوروں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ پہاڑ سوئٹزرلینڈ کو ایک قدرتی قلعہ بنا دیتے ہیں۔ یورپ کے مڈل میں لیکن محفوظ سوئٹزرلینڈ یورپ کے بیچ میں واقع ہے، اور اس کے ارد گرد بڑے ممالک بھی ہیں، جیسا کہ جرمنی، فرانس، اٹلی، آسٹریا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان سب کے درمیان ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ ہمیشہ خود کو جنگوں سے دور رکھتا آیا ہے۔
स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी ताकत इसकी गैर जानबदारी है। इसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा नहीं लिया। ये किसी भी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनता। इसी वजह से कोई मुल्क इसे दुश्मन नहीं समझता। स्विट्जरलैंड ने अपनी लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत दिफाई निजाम बनाया है। पहाड़ों के अंदर हजारों बंकर्स मौजूद हैं। इमरजेंसी में आवाम को फौरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। सड़कों और पुलों को जंग के वक्त बंद या तबाह किया जा सकता है ताकि दुश्मन आगे ना बढ़ सके। दरिया, झीलें और पहाड़ मुल्क को चारों तरफ से महफूज रखते हैं। टैंक या बड़ी फौज के लिए यहाँ हरकत करना आसान नहीं है। मौसम भी सख्त होता है जो दिफा में मदद देता है। लोकेशन के साथ साथ स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। हुकूमत स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड है। अवाम एजुकेटेड और डिसिप्लिन वाले हैं। ये सब अवामल इसे अंदरूनी तौर पर भी महफूज बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे महफूज जगह की। अब हमारी कहानी का सबसे महफूज मुकाम यानी कि न्यूजीलैंड, दुनिया के किनारे पर वाक़ई एक जन्नत। ये बड़े जंगी इलाकों जैसे यूरोप, एशिया से हजारों किलोमीटर दूर है। किसी भी आलमी जंग का बराह रास्त असर यहाँ कम पहुँचता है। इसकी आइसोलेशन इसे कुदरती तहफ़्फ़ुज़ देती है। न्यूजीलैंड मुकम्मल तौर पर समंदर से घिरा हुआ है। दुश्मन के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। बहरी रास्ते लंबे और मुश्किल हैं। समंदर खुद कुदरती दिफाई दीवार का काम करता है। न्यूजीलैंड की मजीद खुसूसियात में ज़रख़ेज़ ज़मीन और वाफर खुराक, तवानाई के लिए कुदरती वसाइल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। एक और हैरानकुन बात यह है यहाँ हर इंसान के मुकाबले में 5 भेड़ें हैं, यानी खुराक, कपड़े और बका के लिए सब कुछ मौजूद है। ये मुल्क ना सिर्फ महफूज है बल्कि यहाँ के लोग दुनिया के खुश तरीन लोगों में शुमार होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर दुनिया जंग में डूब जाए तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप एक जजीरे पर पुरसुकून जिंदगी चुनेंगे या पहाड़ों में छुप जाएंगे या फिर किसी दूर दराज जन्नत में नई जिंदगी शुरू करेंगे? आपके ख्याल में कौन सा मुल्क सबसे महफूज है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मन में आए सवालात भी लाजमी उठाइएगा।